کیونکہ آپ کوہستان سے تعلق رکھتے ہو. میں نے کبھی پہلے کوہستان کا نام نہیں سنا تھا. میں نے پورے پاکستان کا وزٹ کیا لیکن صرف گلگت بلتستان میں نہیں گیا. اور کوہستان کی اپنی ابھی آپ نے بات کی, میں نے پہلے کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا. تو آپ ذرا مجھے کوہستان کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کیسی سرزمین ہے, اور وہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے, وہاں کے لوگوں کے حوالے سے, ان ساری چیزوں کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیں. تھینک یو حماد, آپ نے میرے علاقے کے بارے میں کوشچن پوچھا اور میرے علاقے کے نام آپ نے پوری دنیا کے سامنے لایا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھر کے تمام لوگوں کو پتہ چلے. بالکل, کوہستان بہت سے لوگوں سے چھپا ہوا ہے. کوہستان ایک زرخیز زمین ہے. اچھا, ماشاء اللہ. کوہستان وہ علاقہ ہے جسے آپ دیکھتے ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے, انسپائر ہوتا ہے. اتنا خوبصورت علاقہ ہے, اتنا سکون ہے اس علاقے میں. مختلف جھیلیں ہیں. ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں ابھی, جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ادھر جا کے وہ ایک دن رہے ہیں, 2 3 دن وہ مختلف جگہوں پہ رہے ہیں. ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے ادھر جو سینریز ہیں ادھر بیٹھ جاتے تھے, اور لوگوں کو پتہ تک نہیں ہوتا تھا کہ کافی ٹائم تک عمران خان صاحب آئے ہوئے ہیں. اچھا, کیونکہ لوگوں کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ ادھر اویئرنیس ہی نہیں دی ہے. اچھا, کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. لوگ اپنی روزمرہ زندگی کے اس پر معمول پر مصروف ہیں. اپنا مال مویشی جو ہے وہ اپنے چراتے ہیں, اور وہی جو ان کا کھانے پینے کا جو اپنا اخراجات ہیں وہ مال مویشی چراتے ہیں. پھر ان کا جو گھی ہوتا ہے اسی کو بیچ کے, جو مختلف اناج وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو بیچ کے گزارا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن پر آ جائیں تو کوہستان بہت بیکورڈ ایریا ہے. اچھا, بہت بیکورڈ رکھا بھی گیا ہے ایریا بھی ہے. کچھ لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ابھی تک کوہستان آگے نہیں بڑھ پایا. اسپیشل پالس, حالانکہ پالس میں بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ, بہت ہی لیڈرانہ صلاحیت رکھنے والے لوگ موجود تھے. اچھا, ان کو آگے نہیں لایا گیا, مگر اس وجہ سے پالس ترقی نہیں کر پایا. ایجوکیشن پہ آپ آ جاتے ہیں, ادھر تو بہت زیادہ سکولز ہیں, بہت زیادہ اسکول. 2 گھر کے ساتھ آپ جائیں گے ایک اسکول آپ کو ملے گا. پھر 2 گھر کے ساتھ آپ جائیں گے ایک اسکول ملے گا. کیوں اسکول ملے گا؟ کیونکہ ہمارے نمائندے کو چاہیے تھا نا, صاحب کا جو نمائندہ تھا, کہ آپ کو گھر کے پاس اسکول نہ دیتے, ایک اسکول بناتے جدھر پوری پبلک جاتی پڑھنے کے لیے. اب جو ادھر ٹیچر لگا ہوا ہے وہ بھی, زمین بھی اس کی اپنی ہے, ٹیچر جو ہے وہ بھی اپنا ہوتا ہے. صبح آ کے اسکول میں بیٹھ گیا تو چھٹی کی ٹائم ہے وہ چلا گیا. اب دیکھیں اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں, ابھی بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی ہے کوہستان میں. اچھا, امپرومنٹ اس طرح ہوئی, جو سابقہ حکومت تھی پی ٹی آئی کی, پہلے بھی پی ٹی آئی کی تھی, کے پی میں, ہمارے کے پی کے میں, انہوں نے بڑا زبردست نظام ادھر لانچ کیا ہے, مانیٹرنگ ٹیم. اچھا, پہلے تو ادھر ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, 20 سالوں سے تنخواہ لے رہے تھے, کہ ان کو تو کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ ہمیں ادھر ڈیوٹی کرنی ہے یا بچوں کو پڑھانا ہے, بچوں کا مستقبل بنانا ہے. تو ان کو بھی یہ جو گلہ ہے میرا ان ٹیچر سے بھی ہے, جو بچوں کو سکول میں نہیں بلاتے تھے تاکہ ہمارا یہ جو کوہستان ہے پورا یہ آگے اس وجہ سے نہیں بڑھ سکا. ان کی بھی نالائقی ہے, ان کی بھی نااہلی ہے. انہوں نے ایک مانیٹرنگ ٹیم لانچ کی, خان صاحب نے. مانیٹرنگ ٹیم لانچ کرنے کے بعد ہر 15 دن بعد وہ وزٹ کرتے تھے. اگر کوئی اسکول میں کوئی ٹیچر اگر مس ہو اس کے اوپر جرمانہ لگتا تھا. اچھا, اس کے اوپر پراپر ایک نظر رکھی جاتی تھی, جو الحمدللہ ابھی بھی انہوں نے مانیٹرنگ ٹیم کافی بہتر کی ہے. پھر بھی میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. انہوں نے پھر اس مشکل کا سلوشن نکال دیا لوگوں نے. جس دن مانیٹرنگ والا اسکول جاتا ہے یہ بھی پیچھے سے ٹیچر پہنچ جاتے ہیں. اب انہیں کوئی اس طرح کی چیز کرنی چاہیے تاکہ 30 دن پورے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ڈیوٹی کریں, مانیٹرنگ والے ان پر پورا چیک رکھیں. دوسری بات یہ کہ مانیٹرنگ والے آؤٹ آف ڈسٹرکٹ بھیجا کریں, یہ پاس والے ڈسٹرکٹ سے بھی یہ نہ بھیجیں. اگر یہ اگزامپل کوہستان ہے, یہ ایبٹ آباد سے بھیجیں, یہ ہری پور سے بھیجیں, مانسیرا سے بھیجیں. اچھا, اور ہر 8 دن بعد یہ بھیجیں. یہ نظام اس طرح کنٹرول ہو سکتا ہے. تعلیمی جدھر تک ہے, ہمارے لڑکے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں الحمدللہ. ابھی بھی لاسٹ ٹائم MBBS ایٹا ٹیسٹ ہوا ہے, اس میں ہمارے لڑکوں نے بڑے زبردست پرفارمنس کی ہے. 10 سے 12 لڑکے اپیئر ہوئے ہیں جو کہ بالکل اوپن میرٹ سے گئے ہیں, کیونکہ ہزارہ میں جو ٹاپ پر گئے تھے وہ ہمارے کوہستان کے لڑکے ہر سال جاتے ہیں, اس دفعہ ذرا زیادہ گئے ہیں. کیونکہ ٹیلنٹ ہے ادھر, کوئی اویئر کرنے والا بندہ نہیں ہے آج تک. ان کو کوئی سیدھا راستہ بتانے والا کوئی بندہ نہیں آیا. جو لیڈرز آتے تھے انہوں نے اپنی بات کرنی تھی, اپنی بات کر کے عوام کو جو ادھر کا کلچر ہے ڈیولپ کر کے اپنا ووٹ لے لیا, نمائندے منتخب ہو گئے, اپنی جگہ جا کے ادھر بیٹھ گئے. ان کو پھر یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ کا آپ کیا کرنے ہیں, روڈ بنانے ہیں, اسکول کس طرح ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں, اوپر کس طرح ہم نے لے کے آنا ہے, علاقے کا نام کس طرح اوپر لے کے آنا ہے. میں حماد آپ کو یقین سے کہتا ہوں, اگر یہ ہمارے جتنے بھی کوہستان پورے کے, کیونکہ کوہستان 3 ڈسٹرکٹ پر مشتمل ہے, ضلع کولئی پالس, ضلع پٹن, اس کے بعد ضلع اپر کوہستان. اچھا, اگر یہ ہمارے سابقہ نمائندے جتنے بھی ہیں
स्पेशल पालस में, ये लोग अगर इस पालस को मुल्की सतह पर सामने लाते ना, मैं यकीन से आपको कहता हूँ आप हुंजा, चतराल, सवाद ये जगह आप भूल जाएं, जी, क्योंकि इतनी खूबसूरती है, कुदरती झीलें बनी हुई हैं उधर, लोगों को पता ही नहीं है। ठीक, कुदरती झीलें हैं, कुदरती, एशिया का सबसे बड़ा चरागाह हमारे पास है, पता ही नहीं, एशिया का, पाकिस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा चरागाह, नजर नहीं पहुंचती, बिल्कुल ग्रीनरी है उधर, झीलें हैं उधर, आप जाएं आपको मुख्तलिफ परिंदे मिलेंगे। अच्छा, मैं एक परिंदे के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिजील नाम है, हमारे गांव में एक परिंदा है जिजील? जो, हाँ जिजील, जो पूरी दुनिया में नहीं है, अच्छा, सिर्फ कोहिस्तान में पाया जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं है पता उसके नहीं बारे है। में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। अच्छा। उसके बाद कुछ जड़ी बूटियां हैं जो अच्छा। पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती, कोहिस्तान में पाई जाती हैं। अच्छा, तो ये उन लोगों को ऊपर लाना चाहिए था ना, जो हालांकि अब मैं जो बातें कर रहा हूँ ये तो उन लोगों का हक था ना, ये ऊपर लाते, मुल्की सतह पर बताते, हालांकि उन्होंने नहीं बताई। जी, क्यों नहीं बताई? जो उनका अपना जो कुछ उन्होंने लेना था वो रुक जाना था, उनके पास नहीं आना था, जो सीधा डेवलप होने के पास जाना था। अभी हालिया दिनों में सुपट वैली, जो कि हमारी कोहिस्तान की खूबसूरत तरीन वैली है, जिधर ट्राउट मछली भी पाई जाती है, ट्राउट, जी, और इंतहाई खूबसूरत झीलें हैं, इंतहाई जिसे कहते हैं जबरदस्त ग्रीनरी है। उस टूरिज्म प्लान को केपीके में 20 से 25 जगहों को आई थिंक हमारे वजीर आला साहब जो हैं केपी के, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, उसमें कोहिस्तान भी था। सुपट वैली को उन्होंने निकाल दिया उस टूरिज्म प्लान से। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने क्यों निकाला है? हम इसलिए निकाला होगा ना, हम हजारा के एंड पे आते हैं जी, या आपने इसलिए निकाला होगा ना, आपने ये टूरिज्म प्लान सवाद को जाके देना है। तो ऑलरेडी आपने मालन जब्बा पे इतनी ज्यादा, मालन जब्बा, मैं आपको फिर एक दफा कहता हूँ, मालन जब्बा कुछ भी नहीं है कोहिस्तान के सामने। अच्छा, एक दफा इंशाल्लाह ये कोहिस्तान, इंशाल्लाह जितनी हम कोशिश होगी आपके तवज्जुद से, इंशाल्लाह हम जरूर विजिट करेंगे इंशाल्लाह आपकी कोहिस्तान का, तवज्जुद से हम इस जगह को ऊपर लेके आएंगे और मुल्की सतह पर लोगों को दिखाएंगे कोहिस्तान क्या चीज है। इसके अलावा जरूर हम विजिट भी करेंगे इस जगह कोहिस्तान के- का और अवेयरनेस भी फैलाएंगे इंशाल्लाह। लोगों के अंदर, और वहाँ की टूरिज्म और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। कि कितने जरूरी है। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, थैंक यू। मैं यही पहले क्रिकेट पे बात करना चाहता हूँ, मेरा यही पैगाम है। प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप नजरसानी करेंगे, ये जो पुराना स्ट्रक्चर था फर्स्ट क्लास का, इसको आप दोबारा लेके आएंगे, और दोबारा लेके आने के साथ साथ इसके ऊपर आप 5 टीमें और भी ज्यादा ऐड करेंगे। अगर हमारे पास पहले 6 टीमें थी, आप 12 कर दें, अगर 12 से आप 13-14 भी कर देते हैं तो बहुत ज्यादा वेल एंड गुड होगा। जो क्रिकेटर्स बचे भी हुए हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो डिजर्व करते हैं, जो टैलेंटेड हैं, जिनको मौका मिले वो आपको परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, जो पीएसएल में अपनी जगह बना सकते हैं, वो लड़के ऊपर आ जाएंगे और मुल्की सतह को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा मेरा जो आखिरी पैगाम है, थैंक यू वंस अगेन, और हम जो काम भी करेंगे इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए करेंगे, इस सरजमीन के लिए करेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क का नाम सबसे आगे है, इसके बाद जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह जो सजेशंस आपने दिए और जो मसाइल आपने पेश किए हैं, इंशाल्लाह वो पैगाम प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी पहुंचेगा, और जो चीफ सेलेक्टर है मिसबाहुल हक और जो कोच है फकार यूनुस, उन तक भी आपका पैगाम जरूर पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।